صبا لے کے جا میرے پھولوں کے دماغے کبھی لاش اٹھائے کبھی رو دیے اسی شامل میں دل بھر رہے نہ کھائی برس بھی یہاں کی ہوا بہت کم زمانے میں اصغر رہے ہاشم نے اس طرح لوٹیو کہ سر پر کسی کے نہ چادر رہے
شیخ کا شکر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، اکبر کی جو مقتل سے اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جب بلب شیر کو جنگل سے آن کے لے جا بانو، چھن گیا بچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، لاش اکبر کی جو مقتل سے سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، وہی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخم سے خون جاری ہے، شہر مانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، پہنچ خیمے میں جو حضرت کے یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموس سے رسول کو سرا، چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، فضا دوڑی سوئے سر پہ کے سر پر سے ردا، پیٹتی زینب بے پر نکل آئے باہر مانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، شیخ کے کان
کاندھے پر جو دیکھا علی اکبر کو نڈھال پھیلا کے یہ چلائے کہ ہے ملا جب سب ہو گیا ہے بادشاہ کے ساتھ سایانہ میرے لال کو اٹھا سا ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا تھا جس نے میرے لال کو مارا لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین سمجھی تھی کہ تم خیر سے پھر گھر آئے ساتھ لے کر میرے فرزند کو سرور آئے یہ نہ معلوم تھا کس حال سے اکبر آئے میں ڈوبے ہوئے ہم شکل پیغمبر آئے مجھ کو بیٹے نے یہ کیا شان دکھائے لٹ گئی بانوے نوشاد دعائی لاش اکبر کی جو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صلوات پڑھتے ہیں. حضرتان سید الشہداء اور ماتمداران سرکار مظلوم کربلا، اس عشرہ مجالس کی آج 8ویں مجلس اور جو سلسلہ بیان ابتدائے عشرہ سے شروع کیا تھا، اسی کو آپ حضرات کے سامنے مسلسل اور فہم بڑھانے کی ایک ادنا سی کوشش رہی،
جس میں آپ حضرات کی معتبر سماعتوں اور آپ کی محبتوں نے اس مشکل سے مضمون کو بہرحال بہت حد تک آسان بنانے میں مدد فرمائی۔ ظاہر ہے اس طرح کے مضامین اور اس طرح کے موضوعات تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتے ہیں، مگر اگر سماعتیں معتبر ہوں اور افکار زندہ ہوں اور لوگ آمادہ سماعت ہوں تو بیان کرنے میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام کی جس معتبر اور مشہور و معروف حدیث کو مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل رہا، پیغمبر نے ایک بہت ہی اہم پیغام اور واضح پیغام پوری ملت اسلامیہ کے لیے پہنچایا ہے، اور اگر اس پیغام کے اوپر عمل ہو جائے تو سماج اور معاشرے سے باطل قوتوں کا خاتمہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ توجہ رکھیے گا ذرا، کیونکہ اگر حق بیانی اور حق کے لیے کوششیں سماج اور معاشرے کے افراد کی طرف سے ہوتی رہیں تو پھر باطل پرستوں یا باطل طاقتوں کی اتنی ہمت و جرت نہیں ہے کہ وہ انسانی سماج اور معاشرے میں اپنے پاؤں پسار سکیں اور لوگوں کے اوپر مسلط ہو سکیں۔ پیغمبر اسلام نے اسی لیے دعوت عمل دی ہے، اس حدیث کے ذریعے سے یہ پورا ایک پیغام ہے۔ پیغمبر نے ایک دعوت عمل ہے کہ دیکھیے اگر آپ اس اہم فریضے کو ادا کریں گے تو یہ صرف حق بیانی نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور جہاد بھی کیسا جہاد ہے؟ افضل ترین جہاد ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، یاد رکھیے گا باطل چاہے جتنا مضبوط ہو جائے، چاہے جتنا طاقتور ہو جائے، مگر اس کے دل کے نیہ خانوں میں، اس کے ذہن میں ایک خوف رہتا ہے کہ عوامی رد عمل ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، یاد رکھیے گا ظالم اور باطل، حاکم جابر ستمگر چاہے جتنا بظاہری طور پر قوت والا بن جائے، مگر جیسے جیسے اس کے ظلم بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ہی ویسے اس کے ذہن میں رد عمل کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک ذہنی نفسیات ہے، یعنی انسان جتنے ظلم کرتا چلا جائے گا، جتنا ظالم بنتا چلا جائے گا، یا جتنا لوگوں کو ستاتا چلا جائے گا، باطل کا جتنا بڑا نمائندہ بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ اس کے اندر عوامی خوف پیدا ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کا ڈر اس کے دل میں بیٹھتا چلا جائے گا۔ ہمیں ایک سامنے کی مثال ہے، چھوٹی سی ہے مگر ظاہر ہے میں آپ کے لیے اگر وہ انسان جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، یا مثلا مان لیجئے علاقے میں چھوٹے لیول کا بدماش ہے، اس کو اپنے دشمنوں کا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں چھوٹا موٹا، اس کو اپنے دشمنوں کا، لیکن جیسے جیسے وہ اس لائن میں بڑھتا چلا جاتا ہے، مشہور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کی زیادتیاں، اس کی بدماشی، اس کی جو بھی مان کے چلیے ظلم و زیادتی بڑھتی چلی جاتی ہے، بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا عوام کے اوپر دبدبہ ہے، مگر اب اسے احساس اور خوف اس کے اندر زیادہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے گرد اس کے محافظوں کا حلقہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ذہنی نفسیات ہے۔ عوام معاشرے کو، توجہ رکھیے گا، معاشرے کو یا وہاں رہنے والے عوام کو تو ان کے ذہنوں پہ ضرور خوف ہے اس کا کہ صاحب یہ بڑا بدماش ہے اور بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، مگر وہ جتنا جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ اس کے گرد اس کے محافظوں کا کیا ہے، حلقہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عدم تحفظ پیدا ہو جاتا ہے کہ یعنی اب میری بھی جان محفوظ نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ایک نفسیات ہے، یعنی ظالم
جتنا بڑا بنتا چلا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو عدم تحفظ محسوس کرتا ہے، یعنی اب میری جان خطرے میں۔ اگر اس کی حکومت، توجہ، اگر وہ صاحب مسند ہے، صاحب حکومت ہے، تو اس کو اپنی حکومت نہ چلی جائے، اس کو بچانے کے لیے خوف میں، توجہ رکھیے گا، نہ جانے بہت سارے کام کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے بھائی مینڈیٹ چوری ہوتے نہیں ہوتے، الیکشن میں جو دھاندلیاں ہوتی ہیں کبھی وپکش نہیں کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ جو اقتدار میں ہوتا ہے، توجہ رکھو، اس لیے کہ اسے اپنی بساط حکومت کے سمجھ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ظلم و زیادتیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اتنا ہی حکمران کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ عدم تحفظ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا محسوس کیجئے، ایک آنے والے کائن نے خبر دی، کس کو؟ فرعون کو، کہا تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ کتنی بڑی حکومت ہے، بادشاہ ہے، توجہ رکھیے گا، اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ ہے کہ میں ہی سب سے بڑا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ لوگوں سے اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ظلم و زیادتی ہے۔ ایک آنے والے نے خبر دی کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ عزیزو، یہ فرعون کے دل میں خوف تھا کہ وہ لوگوں کو، بچوں کو بڑھا نہیں ہونے دے رہا ہے، یا تو شکم مادری میں یا پیدا ہوتے ہی، توجہ رکھیے گا، کیا ہے؟ قتل کرے دے رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ابھی کوئی خطرہ اٹھا نہیں ہے، ابھی کوئی تحریک اس کے خلاف چلی نہیں ہے، یعنی اتنا عدم تحفظ ہے، اتنا اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ ہے، اتنا اپنے مملکت کے جانے کا اس کو خطرہ ہے کہ وہ بچے پیدا ہوتے ہی اپنی مملکت میں ان کو قتل کرا دے رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کیا ہے؟ یعنی انسان جتنا بڑا کرمنل یا ظالم ستمگر بنتا چلا جاتا ہے، جتنے اس کے ظلم بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنا وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں مانتا۔ کیا ہوتا ہے؟ غیر محفوظ تصور کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ خود انسان کو سزا نہیں بلکہ بزدل بنا دیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یاد رکھنا، جو انسان گناہ نہیں کرتے وہ بزدل نہیں ہوتے۔ یہ بالکل ایک نفسیاتی پہلو ہے۔ جو انسان گناہ نہیں کرتے وہ بزدل نہیں ہوتے، لیکن جو انسان گناہ کرتے ہیں بظاہر آپ کو شجاع اور بہادر اور ڈکٹیٹر نظر آ رہے ہوں، مگر کیا ہوتا ہے؟ اگر گناہ کیا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ اندر سے کیا ہوتا ہے؟ بزدل، کیونکہ یہ احساس گناہ اس کو بزدل بنا دیتا ہے۔ یہ جو گناہ کیا ہے نا، اس کی ندامت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، وہی حکمران اور وہی نیتا حکومت کے جانے سے پریشان ہوتے ہیں جنہوں نے گھپلے کیے ہوتے ہیں۔ جو صاف ستھری چھوی کے ہوتے ہیں وہ حکومت بدل جانے سے پریشان نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ظالم و ستمگر وہ اپنی حکومت میں ذرا سی آواز کے اٹھنے کو برداشت نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، طاقتور ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے پیغمبر نے کیا کہا؟ افضل ترین جہاد کیا ہے؟ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بیانی کرنا۔ عزیزان محترم، یاد رکھنا، فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے 1000 2000 موسیٰ نہیں بھیجے، ایک ہی موسیٰ بھیجا ہے۔ آپ ذرا محسوس کرتے چلے جائیے کتنا بڑا باغی معاشرہ ہے کہ جو اس کو خدا تصور کر رہا ہے، کتنا بڑا لشکر ہے، عسکر اس کے پاس ہے، پوری سلطنت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی ہے؟ بھائی موسیٰ کے مقابلے پہ کسی انسان کو ایک موسیٰ کو بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے ایک موسیٰ کے ذریعے سے فرعون کو ذلیل اور رسوا کر کے پیغام دے دیا کہ حق کم بھی ہو مگر طاقتور ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حق قلت میں اگر کم بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ طاقتور ہوتا ہے۔ جس کی واضح مثال کربلا کے میدان میں ہے۔
بات تھی؟ آپ نے محسوس نہیں کیا کہ خدا ہمیشہ ظالم و ستمگر جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنے ہی کم سے کم حق کے ذریعے اس کو ذلیل کرتا ہے. آپ تاریخ پڑھتے چلے جائیے. پوری مملکت فرعون کو ایک موسیٰ کے ذریعے، پوری مملکت نمرود کو ایک ابراہیم کے ذریعے سے. توجہ رکھیے گا کتنا بڑا لشکر آیا تھا، توجہ رکھیے گا کتنا بڑا لشکر آیا تھا. اب رہا تھا عرب نے ہاتھی دیکھے بھی نہیں تھے، خالی ہاتھی دیکھ کر اپنے گھروں میں چلے گئے. اور خدا نے جب ذلیل کیا کس کے ذریعے؟ پرندوں میں بھی چھوٹے پرندوں کا بھی حملہ اپنے جسم کے چھوٹے اعضاء کے ذریعے. ایک چونچ کتنی بڑی ہوتی ہے ابابیل کی، اس چونچ کے اندر کتنی بڑی کنکری آ سکتی ہے. تاریخ میں لکھا ہے ایک مسور کے دانے کے برابر لشکر کتنا بڑا ہے؟ ہاتھیوں والا لشکر. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہاتھیوں والا لشکر. اللہ کی مدد کتنی ہے؟ ایک مسور کے دانے کے برابر. عزیزو آپ نے محسوس نہیں کیا ایک مسور کے دانے نے حشر کیا کیا؟ ایسا کر دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا. آپ ذرا تصور کریں کتنے بڑے ہاتھی، اور کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ چبائے ہوئے بھوسے کی. تو یاد رکھنا جو خدائی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے وہ مسور کا دانا بھی اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ ہاتھی بھوسا بن جاتا ہے. صلوات پڑھنا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، باواز بلند نعرے صلوات. اللہ جب حق کی طاقت کو بھیجتا ہے تو ایک مسور کے دانے کے برابر کی کنکری کیا حشر کرتی ہے؟ ہاتھی جیسے جانور کا بھوسا بنا دیتی ہے. عزیزان آپ ذرا دیکھیں، آپ بڑا آسان ہے. ایک تہائی دنیا کی حکومت کا حکمران ہے کون؟ یزید. توجہ رکھیے گا ذرا. اس کے سامنے سید سجاد، توجہ رکھیے گا، عزیزوں کو کھو کے آئے ہیں. پوری کیفیت آپ کے سامنے میں نے بیان فرمائی ہے. تمام لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس عالم میں ہے سید سجاد کہ جہاں سید سجاد سے اپنے سر کو بلند نہیں کیا جاتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا. اس لیے کہ اگر سر اٹھاتے ہیں تو یا تو نیزوں پر بلند سروں پر نگاہ جاتی ہے یا بے نگاہ ماں اور بہنوں کے اوپر نگاہ جاتی. ایسے عالم میں، اور عزیزو میں نے کہا نا کہ جہاں مذاق اڑانے والے ہوں، تماشا دیکھنے والے ہوں، تماش بین ہوں، ایسے مجمع میں سید سجاد نے لفظوں کی تلوار سے وہ کام کیا ہے کہ لشکر یزید بڑے بڑے نیزوں سے وہ کام نہیں کر سکا. یعنی پوری حکومت کا محل، تخت حکومت ہلا کر رکھ دیا. کس نے؟ سید سجاد. اور یاد رکھیے گا میں آج آپ کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، پورے حق بیانی کرنے والوں کی تعریف پڑھتے چلے جائیے. میں نے کہا کہ یہ مجاہدہ اور یہ تو طاقت بعد وفات پیغمبر، اس یعنی جہاد باللسان کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ جو لوگ پہلی مجلس میں جہاد باللسان یعنی حق بیانی کی جو جرت شہزادی جناب فاطمہ زہرا سے جس کا آغاز ہے، آپ آج تک دیکھتے حق بیانی کی جو طاقت اور جو اسوہ اور جو سیرت وفات پیغمبر کے بعد سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ یہ تحریک شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے، جو دفاع حق کے لیے اٹھی ہیں. عزیزو اس دن سے آج تک ہر حق بیانی والے کی تاریخ پڑھتے چلے جائیے جس نے بھی حق بیانی سے کام لیا. عزیزان محترم، ظاہری طور پر شہادت ضرور ہوئی مگر فتح حق بیانی والے کی ہوئی، اور شک
اور ہمارے چوتھے امام سے منسوب کہ زندگی کا واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب، اسی کو بھی حق بیانی کہتے ہیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا تاریخ میں، کیونکہ صاحبان بصیرت ہیں اور صاحبان فہم مجلسوں میں اکثر جب جناب سید سجاد کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو ایک شخصیت کا نام سنا ہوگا فرزدق۔ توجہ رکھیے گا، کیا ہے؟ فرزدق کا نام سنا ہے نا؟ فرزدق کون ہے؟ شاعر ہے، شاعر ہے، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے ابھی یہ، یعنی صحابی امام زین العابدین اس عنوان سے ہے کہ اس نے آپ کی زیارت کی، آپ سے ملاقات کی، آپ صحابی کہیں گے، لیکن جب زندگی جس عالم میں زندگی جی رہا ہے یہ اس وقت حکومت کا شاعر ہے۔ تاریخ میں زندگی میں دو واقعے اس کے ملتے ہیں، زندگی میں یعنی تاریخ میں جب آپ دیکھیں گے تو دو جگہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک جب حسین علیہ، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے تاریخ پڑھ رہا ہوں، ایک جب حسین علیہ السلام سرزمین مکہ سے کربلا کی طرف بڑھے ہیں تو ایک منزل پر فرزدق سے ملاقات ہوئی ہے، امام کی فرزدق سے ملاقات ہوئی ہے تو امام نے پوچھا کہ فرزدق عوام کے کیا حالات ہیں؟ ظاہر ہے دیکھیے شعراء ہوں یا ادبا ہوں یا علماء ہوں، یہ ان کو عوام کی نبض کا معلوم رہتا ہے، عوام کی کیا چل رہا ہے یہ معلوم رہتا ہے، شعراء ہوں علماء جو بھی ایک سماجی آدمی ہوتے ہیں۔ تو امام نے سوال کیا، یہ بتائیے فرزدق لوگوں کے کیا حال ہے؟ یہ کوفے سے آ رہے تھے تو امام سے کربلا جاتے ہوئے ملاقات ہوئی تو فرزدق نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا ہے، واقعاً یہ کوئی ایک بڑا بصیرت افروز جملہ ہے۔ امام سے فرماتے ہیں کہ مولا اے فرزند رسول، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ یہ ایک جملہ ہے فرزدق کا جب اس نے امام سے ملاقات کی ہے کربلا جاتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرزدق کربلا میں حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ بھی ہے۔ امام سے اس منزل پہ ملاقات ہوئی، امام نے سوال کیا، امام نے وہ سب پتا ہے کہ امام کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، چونکہ جو جملہ امام نے سوال پوچھا ہے کہ عوام کی کیا حالات ہیں، کوفے کے کیا حالات ہیں، تو جانتا ہے کہ امام حالت جنگ میں ہیں، امام ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں۔ تو کیا کہا امام سے کہ مولا فرزند رسول، لوگوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ اور اتنا یہی ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرزدق امام کے ساتھ نہیں آئے۔ عزیز و تاریخ پر ایک تو تذکرہ میں نے تاریخ میں فرزدق کا یہ پڑھا ہے، اور ایک تذکرہ اور ہے جو کہ چوتھے امام کا معاملہ ہے، اور ایک حق بیانی کی بات ہے، کیونکہ میرا موضوع یہ ہے نا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بیان کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ کیوں جہاد ہے؟ اس لیے کہ انسان کو نقصان پہنچنے کے خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ظالم و جابر کے سامنے لوگ بھائی اس لیے تو خاموش ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر ستم نہ کر دے، ظلم نہ کر دے، لہذا مصلحت کی چادر روڑ کر لوگ اس کے سامنے حق بیانی سے کام نہیں لیتے، اور اگر حق بیانی سے کام لیں گے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، قید بھی ہو سکتی ہے، آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے ایک دوسرا واقعہ اور ہے، کربلا ہو گئی، امام زین العابدین مدینے میں شام سے زندگی گزرنے کے بعد دور یزید ختم ہو چکا ہے، توجہ رکھیں، دور یزید ختم ہو چکا ہے، یزید ہلاک ہو چکا ہے، اب زمانہ ہے بنی امیہ کی حکومت ہے، توجہ رکھیے گا، مگر اب اتنی مضبوط نہیں جیسی امیر شام کر کے گیا تھا۔ بادشاہ ہے، حاکم کون ہے؟ حشام۔ کون ہے؟ عبد الملک حشام بادشاہ ہے۔ تاریخ میں لکھا کہ موسم حج آیا، موسم حج آیا، واقعہ آپ کو سنا ہوگا مگر موضوع سے مربوط ایک پیغام دینا ہے۔ موسم جب حج آیا تو یہ بادشاہ چلا شام سے کہاں کے لیے؟ خانہ کعبہ کے لیے، حج کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے۔ عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا جب کہیں سے سرکاری مملکت کے لوگ کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ملک سے بھی سرکاری وفد جاتے ہیں حج کے لیے، دوسرے ممالک سے بھی سرکاری وفد آتے ہیں، تو ان کے خاص اہتمام ہوتا ہے، ہر محکمے کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، حکمرانوں کے ساتھ ہر محکمے کے لوگ ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور حکومت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کارندے بھی ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حج شام چلا ہے، کہاں سے؟ شام سے
حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، توجہ رکھیے گا۔ اب عزیزان محترم، خانہ حرم خدا میں داخل ہونے کے بھی کچھ کیفیتیں، کچھ احتیاط ہوتی ہیں۔ آدمی احرام باندھتا ہے، نیت کر لیتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، یعنی انسان اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک مکھی بھی آپ نہیں مار سکتے، ایک مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ توجہ رکھیے، وہاں پر بوئی ہوئی ایک گھاس کا تنکا بھی آپ اکھاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ جرم انجام دے دیا تو آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ تاریخ میں لکھا یہ چلا، پوری مملکت حکومت کے ساتھ جیسے ہی خانہ کعبہ میں جا کے داخل ہوا تو اس کے دل میں یہ امنگ اٹھی کہ میں بھی حجر اسود کو بوسہ دوں۔ بس تاریخ میں لکھا ہے پوری حکومت کے کارندے ہیں، ایک مرتبہ جیسے ہی حجر اسود کی طرف بڑھا تو ظاہر ہے ایک مجمع ہوتا ہے حجر اسود کی زیارت کے لیے، کسی نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، وہاں ہٹو بچو والی کیفیت بھی نہیں ہو سکتی۔ توجہ رکھیے گا کہ ہٹا دیا جائے گردن پکڑ کے کر کے۔ ظاہر تاریخ میں لکھا کہ مجمع نے اس کو اتنی اجازت نہیں دی، کسی کو نہیں معلوم کہ آنے والا کون ہے۔ عزیزو تاریخ میں لکھا ساری کوششیں کرنے کے باوجود یہ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکا۔ اور عزیزو جب اس نے دیکھا کہ ابھی حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتا تو ایک مرتبہ تھوڑے سے دور کے مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی مجمع کم ہوگا اس کے بعد میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں گا۔ اب ظاہر ہے بادشاہ وقت ہے تو بادشاہ اکیلا تو ہے نہیں، پوری حکومت کے کارندے بادشاہ کے ساتھ۔ بادشاہ ایک بلندی پہ کھڑا ہوا، خانہ کعبہ کی طرف حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کاہے سے؟ حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ کب مجمع کم ہو، کب میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ مگر تاریخ نے دیکھا کہ مجمع کم نہیں ہوتا، مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزو ابھی کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا، پورا مملکت اس کی یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں فرزند رسول، وارث کعبہ، فرزند کعبہ، ہمارے چوتھے امام داخل حرم ہوئے۔ عزیزو تاریخ میں لکھا جیسے ہی داخل حرم ہوئے اور خانہ کعبہ میں حجر اسود کی طرف بڑھے تو کیا دیکھا کہ مجمع کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا۔ امام بغیر کسی رکاوٹ کے حجر اسود تک پہنچے اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ عزیزو ظاہر ہے یہ منظر پوری مملکت نے دیکھا کہ ابھی بادشاہ کوشش کر رہا تھا تو کوئی راستہ نہیں دے رہا تھا۔ یہ کون آیا ہے نوجوان نحیف سا لاغر سا، کون نوجوان ہے کہ جیسے ہی داخل حرم ہوا مجمع کائی کی طرف پھٹتا چلا گیا، حجر اسود کو آسانی سے بوسہ دیا، دے کر اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اب ظاہر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا حکومت میں۔ کسی منچلے وزیر نے سوال کیا، اے بادشاہ سلامت یہ کون ہے کہ جس کے لیے مجمع آج بھی کائی کی طرف پھٹ رہا ہے؟ یعنی ابھی تک حکومت کے لوگ مل کے بھی بادشاہ کو حجر اسود تک نہیں پہنچا پا رہے تھے، اس کے لیے مجمع خود بخود کائی کی طرح پھٹ گیا۔ بس تاریخ بتاتی ہے بڑے لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے تجاہل عارفانہ کے طور پر۔ تجاہل عارفانہ یہ ایک ادبی ٹرم ہے، اس میں کہتے ہیں انسان کا جان بوجھ کے انجان بننا، جان بوجھ کے انجان بننا۔ یہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو ہلکا بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے، سامنے والے کی حیثیت کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے انسان جاہل بننا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں فیضان بھائی، مگر پتہ ہی چلا کہ ہم کسی بھیڑ میں ہوں، لوگ ہم کو مل رہے ہیں تو ہم ایسا نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے قریبی دوست ہیں، سب کچھ ہیں، اور ہم وہاں جانے کے بعد فیضان بھائی کی طرح متوجہ نہ ہوں، یہ تجاہل عارفانہ ہے کہ میں جانتا ہوں بھائی ہیں، ہمارے بہت مرتبہ کے ساتھی ہیں، ملاقاتیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ عزیزان محترم یہ تجاہل عارفانہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو ادبی ٹرم ہے، صحیح معنی میں نمک حرامی ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، صحیح معنی میں نمک حرامی، بھائی جس کو جانتے ہیں اگر انسان نہ بیان کرے یہ حق سے پردہ پوشی ہوتی ہے۔ تجاہل عارفانہ کے طور پہ کیا کہتا ہے؟ میں ان کو، حکومت کے کارندوں نے سوال
میں اس کو نہیں جانتا. عزیزان محترم جیسے اس نے یہ جملے کہے میں اسے نہیں جانتا, یاد رکھنا کب اللہ کس کو ہدایت دے دے, کب کسی کو توفیق حق بیانی نصیب ہو جائے کہہ نہیں سکتے. انہی کارندوں میں یہ فرزدق بھی موجود تھا. آیا کس کے ساتھ تھا؟ حشام کے ساتھ. درباری شاعر تھا, حکومت کا کارندہ تھا, مگر میں نے ایک جملہ کہا نا, پتہ نہیں کب خدا کس کو توفیق حق بیانی دے دے. لہذا ایک مرتبہ اس کی حریت جاگی, آزادی کا خیال اس کے ذہن میں آیا, حق بیانی کے لیے اس کے ضمیر نے اس کو آمادہ کیا. عزیزان محترم اس کے ضمیر کو حق بیانی نے کے لیے اس کے ضمیر نے اس کو آمادہ کیا, اور ایک مرتبہ حکام کے مجمع میں سے چیرتا ہوا نکلا اور حشام کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے, اے حشام کیا تو یہ کہتا ہے کہ تو اسے نہیں جانتا؟ توجہ رکھیں, کیا کہا؟ تو یہ کہتا ہے کہ تو اسے نہیں جانتا, تو نہ جانتا ہو نہ صحیح, مگر یہ اس کا فرزند ہے جسے کعبہ بھی جانتا ہے, جسے حجر اسود بھی جانتا ہے, جسے مکہ بھی جانتا ہے, جسے مینا بھی جانتا ہے. یہ فرزند رسول ہے, فرزند فاطمہ ہے. پورا ایک قصیدہ تاریخ نے لکھا ہے, پورا فی البدی قصیدہ فرزدق نے کیا. عزیزان محترم نہ جانے کتنے شعر فرزدق نے بادشاہوں کی سلامیں کہے ہوں گے, نہ جانے کتنے انعامات حاصل کیے ہوں گے, نہ جانے کتنی بڑی شاعری کی ہوگی, مگر آج تاریخ نہ فرزدق کے ان بادشاہی قصیدوں کو جانتی ہے, نہ ان اشعار کو جانتی ہے جن سے شاہی خلق ملا تھا. توجہ رکھیے گا, نہ ان قصیدوں کو جانتی ہے, نہ ان اشعار کو جانتی ہے جو حکومتوں کی ایما پر بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, منصب بڑھانے کے لیے فرزدق نے کہے تھے. مگر اگر آج دنیا جانتی ہے تو اسی قصیدے کو جو فی البدی خانہ کعبہ میں حق بیانی کرتے ہوئے فرزدق نے امام کی سنا میں کہا تھا. عزیزان محترم یعنی آج فرزدق اسی قصیدے سے پہچانا جاتا ہے. یہ ہے حق بیانی. اگر باطل کی حمایت میں ہزاروں قصیدے بھی کہے جائیں تو ناقابل ذکر, اور حق کی مدح میں ایک قصیدہ بھی ہو جائے تو دنیا و آخرت بن جاتی ہے. عزیزوں یاد رکھنا, جناب مرزا دبیر ہوں یا مرزا انیس, نہ جانا کتنے شاعر ہوں گے, آج وہی زندہ ہے جو مداح اہل بیت تھا, حق بیانی سے کام لے رہا تھا. تاریخ میں دیکھا, پورا قصیدہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا تو انہیں نہیں جانتا, یہ فرزند کعبہ ہے, فرزند مینا ہے. توجہ رکھیے گا, کیا کہا؟ فرزند کعبہ ہے, فرزند مینا ہے, فرزند حرم ہے, فرزند توجہ رکھیے گا صفا ہے, فرزند مروہ ہے, فرزند رسول ہے, فرزند علی. ایک پورا قصیدہ پڑھتا چلا گیا. جیسے جیسے فرزدق شعر پڑھتے جا رہے تھے, حشام کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی. ندامت کے پسینے میں شرابور حکومت حشام کے چہرے کا تماشا بنا رہی تھی. آپ نے محسوس نہیں کیا جو حشام یہ کہہ کے کہ میں اسے نہیں جانتا, امام کا نعوذ
فضیلت ترین جہاد ہے۔ فرزدق نے وہی جہادی فریضہ انجام دیا ہے، توجہ رکھیے گا ذہن میں۔ خدا کی تاریخ میں لکھا ہے باطل کا یہ وتیرہ رہا ہے، جب ان کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو اسے دبانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، مگر یاد رکھنا وقتی طور پر حق کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا یہ حق کی خوبی ہے۔ وقتی طور پر حق کے اوپر گرد ڈالی جا سکتی ہے، دبایا جا سکتا ہے، مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ اگر بڑا عجیب جملہ عصر حاضر کے ہمارے رہبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ہم مٹ گئے ہوتے، رہبر نے نہیں، شاہ حسن نصر اللہ کا یہ جملہ ہے کہ اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے، اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے۔ آج کربلا ہماری حیات ہے، یعنی ہمیں آج جو زندگی ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ کربلا سے ملتی ہے۔ اگر باطل دین کو مٹا سکتا تھا، حق کو ختم کر سکتا تھا تو کربلا کے علاوہ، مگر یاد رکھیے کہ آدم سے لے کر امام حسین تک اور امام حسین سے لے کر قائم تک امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حق کو ایسا زندہ کر دیا ہے کہ اب کوئی حق کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ حق بیانی فرزدق نے جو فریضہ انجام دیا، تاریخ میں لکھا جب فرزدق کا قصیدہ تمام ہوا، ظاہر ہے بادشاہ وقت کی ماتھے کی جو شکنیں تھی وہ پسینے سے شرابور ہیں، حکم دیا گیا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ توجہ رکھتے ہیں، ظاہر ہے کیوں؟ اس لیے کہ ظالم اور ستمگر اور باطل کو کبھی حق کی تعریف پسند نہیں آتی ہے، توجہ رکھیے گا، پسند نہیں ہوتی ہے، لہذا فرزدق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ عزیز و قید خانے میں فرزدق چلے گئے، یہ خبر ہمارے چوتھے امام کو لگی تو امام نے اپنے یہاں سے 50,000 درہم اور اپنا لباس جناب فرزدق کی خدمت میں بھجوایا، یعنی ان کے اہل خانہ کے یہاں بھجوایا۔ فرزدق کو یہ پتہ لگا کہ امام نے یہ ہدیہ، یہ تحفہ میرے لیے بھجوایا ہے، تو امام فرزدق نے آنے والے کے ذریعے خبر بھجوائی کہ مولا اے فرزند رسول، میں نے کسی دنیاوی انعام کے لیے آپ کا قصیدہ نہیں پڑھا تھا، میں نے تو صرف ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے میرے ضمیر نے مجھے آمادہ کیا کہ حق بیانی کی جائے اور آپ کے حق کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، میں نے صرف خدا کے لیے آپ کا قصیدہ پڑھا۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ نہیں فرزدق، ہمیں معلوم ہے تم نے اللہ کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے کام انجام دیا ہے، اس کا اجر تو صحیح معنی میں خدا تم کو دے گا، مگر یہ ایک ہلکا سا ہدیہ ہے جو چونکہ اب تمہارے اوپر پریشانی کے دن ہیں، ظاہر قید خانے کی زندگی ہے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جو امام نے خرچ کے طور پر، ہدیے کے طور پر جو رقم فرزدق کے لیے بھجوائی تھی، جب تک وہ رقم رہی اتنے ہی دن تک فرزدق زندہ رہے، مگر یاد رکھیے گا فرزدق چلے گئے، مگر ایک قصیدہ فرزدق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا۔ یہ قصیدہ فرزدق کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرنے، جانے کتنے درباری شاعر رہے ہوں گے فرزدق کے دور میں کہ جنہوں نے خوشنودی بادشاہ کے لیے، حکومت کو راضی رکھنے کے لیے قصیدے اور شعر کہے ہوں گے۔ نہ آج وہ شاعر ہیں، نہ آج ان کی شاعری ہے، نہ آج ان کا ادب ہے، مگر آج بھی فرزدق اپنے اس قصیدے کے ذریعے سے، توجہ رکھیے گا، دنیا میں بھی پہچانے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی رضائے پروردگار ایک مقام کے مالک بن گئے ہیں جناب فرزدق۔ عزیز و محترم، میں نے کہا نا کہ پروردگار کبھی حق بیانی کرنے والوں کو نہ دنیا میں رسوا ہونے دیتا ہے اور نہ آخرت میں رسوا ہونے دیتا ہے، یہاں بھی سرخرو رکھتا ہے اور وہاں بھی بھلو باطل ان کو قتل کر دے، قید خانے میں ڈال دے، یہ باطل کے نفس کی تسلی ہو سکتی ہے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کے بعد، مگر یاد رکھنا خدا وہ مرتبے عطا کر دیتا ہے کہ ظالم و جابر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جاتا ہے اور حق بیانی کرنے والا ہمیشہ کے لیے سرفراز ہو جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اس کا بین ثبوت ہے۔ عزیزوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں کا آج کہیں نام و نشان نہیں ہے، مگر جن کے لاشیں پامال ہوئے تھے ان کے روزے آج بھی کائنات کو دعوت حق دے رہے ہیں۔
اور لوگوں کا جوق در جوق کربلا کی زیارت کے لیے آنا بتاتا ہے کہ یہ کل بھی زندہ تھے اور یہ آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے. کربلا کا ایک ایک شہید عزیزان محترم نہ جانے کتنے افراد تھے اس زمانے میں. ہمارا عزیزان محترم کتنے افراد کون جانتا ہے, مگر انہی کو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے حق کے لیے قربانی دی. اور ہمارے ہر امام نے ان کی یاد کو زندہ رکھا ہے, مجالس کی شکل میں, محافل کی شکل میں, مصائب کی شکل میں, زیارات کی شکل میں. آپ جب زیارات پڑھیں گے, زیارت ناحیہ یا دیگر زیارات, ہمارے امام نے ایک ایک شہید کا نام لے کے ان کے اوپر سلام کیا اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے. عزیزو, کسی معصوم امام کا یہ کہنا میرے ماں باپ آپ کے اوپر, میں اور میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے, آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی عظمتیں, ان کا مقام امام کی نگاہ میں, اس لیے کہ یعنی وارث زمانہ, امام زمانہ, وارث زمانہ, مالک زمانہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ معمولی جملہ نہیں ہے. بے ابی و امی, میں, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. آپ نے وہ کمال کر دیا ہے, وہ شوق شہادت میں آپ نے وہ مقام حاصل کیا ہے, آپ نے وہ قربانی دی ہے, آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس پر میرا اور میرے ماں باپ کا قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. عزیزو, آپ اس مرتبے کو آسان نہ سمجھیں. وقت کا امام یہ جملے ادا کر رہا ہے کس کے لیے؟ ان شہیدوں کے لیے جنہوں نے حق بیانی سے کام لیا اور حق کے لیے جہاد کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ حق بیانی کرنے والے, حق کے راہ میں جہاد کرنے والے عزیزان محترم, ان کے گلے تلواروں سے نہیں کٹتے ہیں, بلکہ ان کے لہو کی دھار خنجروں کو کن کر دیتی ہے, حکومتوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے. عزیزو, اگر وہ اپنی قبروں میں بھی دفن ہو جائیں تو ان کے روزے کائنات کے لیے ایک پیغام حق بن جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ کربلا کے شہیدوں. عزیزو, آپ نے ذاکر اوپر سے مرثیہ کہ شہید کا مرثیہ, ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کا مرثیہ. عزیزو, علی اکبر حسین کا وہ فرزند ہے. میں نے اس سے پہلے بھی علی اکبر کے مسائل بیان کیے ہیں, مگر میں ایک روایت کے لیے 2-3 جملے آپ حضرات کے اذہان کو مہمیز کرنا چاہتا ہوں, آپ کے قلوب کو, تاکہ ایک احساس ہو کر آنکھوں سے آنسو نکلیں اور وہ آنسو جو ہیں کیا ہیں, رومال فاطمہ میں جگہ پا کر حسین کے زخموں کا مرہم بن سکیں. اس لیے کہ علی اکبر کا زخم وہ زخم ہے کہ جب فاطمہ زہرا روایات میں ملتا ہے کہ حسین علیہ السلام کے جسم پر صرف تیروں کے زخم نہیں ہیں, نیزے اور تلواروں کے زخم نہیں ہیں, بلکہ کچھ مصیبتیں ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے حسین علیہ السلام کو بڑا زخمی کیا ہے. ان مصیبتوں میں, بہت ساری مصیبتوں میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ شہزادی جب مجلس ہوتی ہے نا, مجلس آ کے بیٹھ جاتی ہیں, جب ذاکر مسائل بیان کرتا ہے اور لوگ حسین کے اوپر اپنی آنکھوں سے یہ آنسو نکالتے ہیں, ہمارے اور آپ کے لیے آنسو ہو سکتے ہیں عزادارو, یہ آنسو ہمارے لیے آنسو ہیں, فاطمہ کے لیے مرہم ہیں. اور مرہم کس کے لیے ہیں؟ حسین کے زخموں کے لیے. عزیزو, جب عزاداروں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا, تو یہی فاطمہ رومال لے کر ایک ایک آنکھ کے سامنے جا کے ان آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں اور مرہم بنا کر حسین کے زخموں پہ لگاتی ہیں. ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ حسین کے سارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں, مگر 2 زخم ایسے ہیں جو حسین کے مندمل نہیں ہوتے. معلوم ہے وہ 2 زخم کون سے ہیں؟ ایک علی اکبر کی شہادت, سینے پر نیزہ لگنے کا زخم ہے, اور ایک جناب زینب کبریٰ کے سر سے ردہ چھن جانے کا زخم ہے. یہ وہ زخم ہیں جو حسین کے کبھی مندمل نہیں ہوتے. عزادارو, آپ ذرا محسوس کرو علی اکبر حسین کو کتنا عزیز رہا ہوگا کہ سارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں مگر علی اکبر کا زخم مندمل نہیں ہوتا. خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے روز عاشور کربلا کے میدان میں بھیج دیکھا ہے. خدا کسی باپ کا وہ وقت نہ لائے کہ اسے اپنے بیٹے کے لاشے پہ ویسے جانا پڑے جیسے حسین پہنچا ہے. عزادارو, آج بھی بہت سے ضعیف باپوں کو جوان بیٹوں کی موت
تو پہلے رشتہ دار جمع ہو کے کہتے ہیں اچانک سے ایک دم سے نہ بتانا، پہلے ان کے ذہن کو آمادہ کر لینا، مہمیز کر لینا، کہیں اچانک خبر سننے کے بعد انہیں کچھ نہ ہو جائے۔ عزیزوں یہ ہمارے یہاں تسلی دی جاتی ہے نا، خدا سب کے جوان بیٹے سلامت رہیں تاکہ اپنے باپ کو کاندھا دے سکیں، مگر عزاداروں کربلا کے میدان میں جب علی اکبر گیا ہے نا تو کوئی حسین کو تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی حسین کو ڈھارت بنانے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو علی اکبر کی خبر شہادت سن کے حسین کے دل کو پہلے تسلی دے، اس کے بعد شہادت علی اکبر کی خبر دے۔ بس تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی علی اکبر نے آخری سلام کیا ہے نا، بابا تم پر ہمارا آخری سلام ہو، خدا کسی باپ کی وہ حالت نہ کرے جو حسین کی حالت ہے۔ حسین کربلا کی زمین پر غریبی کی حالت میں بیٹھا ہے، جیسے ہی آخری سلام سنا تو ایک مرتبہ اٹھنا چاہا، اٹھنے تکے اور ایک آواز دی اکبر اکبر، تیرے چچا کے مرنے نے کمر توڑی، تیرے مرنے نے آنکھوں کی بینائی لے لی، یعنی اب حسین کا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ عزاداروں مجھے نہیں معلوم ایک بوڑھا باپ جو صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا رہا ہے، کبھی بھائی کا لاشا، کبھی اولاد کا لاشا، کبھی بھتیجوں کا لاشا، نہ جانے حسین کیسے پہنچے۔ بس روایت کہتی ہے حسین سے جب کچھ دور چلنے کے بعد نہ چلا گیا تو گھٹنیوں کے بل حسین اکبر کے پاس پہنچے۔ عزاداروں اکبر کون ہے؟ بس آخری روایت کے جملے ہیں، کیونکہ یہ وہ منزلیں ہیں جب اہل بیت کی مصیبت کربلا میں کم، شام اور کوفے کی راہوں میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سروں پہ چادر نہیں ہے، چہروں پہ خاک پڑی ہوئی ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ شہیدوں کے ساتھ نیزوں پر ہماریوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ناکوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بس تاریخ بتاتی ہے، بس دو جملے مسائل ختم کر رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے اندر پہنچا تو ہماریوں سے متصل جب سب جن نیزوں پر سر پڑے ہوئے تھے نا تو تماشا دیکھنے والی عورتوں نے جب علی اکبر کے سر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایک عورت کہتی ہے، عزاداروں بیویاں یہ ہیں، یہ نیزوں پر سر ہیں، تماشائیوں کا ہجوم گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک دیکھنے والی کہتی ہے خدا کرے جب یہ جوان دنیا سے گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ بس تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی یہ جملہ ام لیلا نے سنا، ایک مرتبہ سینے کو پکڑ کے کہتی ہے اے بی بی ایسا نہ کرے، اس لیے کہ ان جوان کی ماں میں دکھیاری یہی موجود ہوں، اور کربلا سے لے کے شام تک اپنے بیٹے کے سر کے ساتھ بے مقنع چادر پشت برہنہ اونٹ کے اوپر سفر کر رہی ہوں۔ الحمد للہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا ويشاء منقلب ما